غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ یہ سوال مسافر کے تعلق سے ہے۔ مسافر آپ جانتے ہیں کہ جب اسلامی نقطۂ نظر سے مسافر تب ہوتا ہے جب 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے نکلے یا وہ سفر کیا تو ہم حالت سفر میں مسافر کہلاتے ہیں۔ تو اب یہ تو آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیے کوئی مسافر اگر کوئی مسافر صرف فرض نماز پڑھے اور سنت و نفل چھوڑ دے تو گنہگار ہوگا یا نہیں؟ سوال آپ سمجھے؟ ایک بات آپ سمجھ لیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مسافر کو کچھ رخصت ملتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَن يُؤْخَذَ بِرُخْصَتِهِ، تو اللہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ جو اس نے چھوٹ دے رکھی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ یہ اس کی رحمت ہے نا۔ تو اس میں ایک چھوٹ تو یہی ہے کہ ہر 4 رکعت والی نماز 2 ہو گئے مسافر کے لیے، یہ چھوٹ ہے۔ اور یہ ایسا ہوا کہ اگر 4 رکعت والی نماز جہاں چھوٹ ہے وہاں 2 ہی پڑھنا، وہ مسافر نہیں ہم تو 4 پڑھیں گے، خدا نے چھوٹ دیا اور تو نمازی بن رہا ہے تو 4 پڑھیں گے، تو ایسے پڑھنے والے کی نماز نہ 2 ہوئی نہ 4 ہوئی۔ خدا کی چھوٹ، اس سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اب جو 4 پڑھ رہا ہے وہ 2 ہو جائیں گے، یہ ہے، اسی کو قصر کہتے ہیں، اسی کو قصر کہتے ہیں۔ ایک بات میں بتاؤں، یہ قصر کیا ہے؟ جہاں 4 رکعت والی 2 کرتے ہیں نا، یہ قصر کیا ہے؟ حقیقت معاملہ کچھ اور ہے۔ ابتدا میں نماز صرف 2 رکعت فرض ہوئی تھی، ابتدا میں صرف 2 رکعت، پھر 2 بڑھایا گیا، 4 والی رکعت میں 2 بڑھایا گیا، تو آپ نے کچھ کم نہیں کیا۔ ابتدا میں جو فرض ہے وہ تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ، مگر تو اگر گھر بیٹھا ہے تو کیوں فضول بیٹھا ہے، 2 رکعت اور بڑھا دے، تو اس طرح وہ 4 ہو گئی۔ وہ 4 رکعت اس لیے ہو گئی، ہم اس کو قصر کہتے ہیں کہ 2 کم ہے، چلیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ خدا کی طرف سے رخصت ہے، یہ فرض والا معاملہ۔ اب رہ گیا سنت والا معاملہ۔ سنت تو سنت ہی ہے، مسافر کے لیے بھی سنت سنت ہی ہے، مقیم کے لیے بھی سنت سنت ہی ہے۔ 4 رکعت ہے تو 4 ہونا، 2 رکعت ہے تو 2 ہونا، مگر مسافر کے لیے سنت جو تاکید ہے وہ تاکید ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو موقدہ سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہو جاتی ہیں۔ پڑھنا تو ہے تو پوری پڑھنا ہے، جو موقدہ سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہو جاتی ہیں، یہ بھی خدا کی رحمت ہے، مسافر پر ایک رعایت ہے یہ۔
اس سلسلے میں آپ سمجھ لیں علماء کے آپس کے اختلاف بھی ہیں کہ صاحب اچھا ٹھیک ہے غیر موقعہ ہو جاتی ہیں یہ وہ سب ہو جاتا ہے، یہ بتائیے پڑھنا افضل ہے کہ چھوڑنا افضل ہے؟ ایک سوال یہ ہو جاتا ہے پڑھنا افضل ہے کہ چھوڑنا افضل ہے؟ اس میں بھی علماء کی دو رائے ہو گئی، کچھ کہتے ہیں پڑھنا افضل ہے اور کچھ کہتے ہیں چھوڑنا افضل ہے۔ جب خدا نے تجھے اجازت دے دی ہے تو چھوڑنا افضل ہے، کچھ کہتے ہیں پڑھنا افضل ہے۔ میری سمجھ میں ایک تیسرا راستہ یہ آیا کہ مسافر کی دو حالت ہوتی ہے، ایک حالت سفر اور ایک حالت قیام۔ اب یہاں سے آپ چلے نگودرا سے، اب ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، یہ حالت سفر، جہاں ٹھہر گئے قیام ہو گیا، وہ حالت قیام ہے۔ آپ سفر میں جانتے ہیں کہ کتنی دقت ہوتی ہے، آپ نماز پڑھنا چاہیں، جگہ آپ حاصل بھی کر لیں، مگر وہ دقت کی بات ہے سفر میں، اور جب ٹھہر گئے کسی کمرے میں ہے وہاں کوئی دقت نہیں۔ تو حالت سفر میں جب آپ سفر کر رہے ہوں ایسے وقت میں افضل یہ ہے کہ تم چھوڑ دو۔ حالت سفر میں اور قیام کی جہاں حالت ہے وہاں افضل یہ ہے کہ پڑھو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سفر کرتے ہوئے چھوڑ دو، اور سفر میں نہیں ہو کہیں ٹھہرے ہو تو پڑھو۔ اور دوستو یہ عبادت ہے نا، عبادت کے بارے میں کیوں سوچتے ہو کتنا چھوڑیں کتنا پڑھیں؟ جتنی بھی اللہ توفیق دے، فرض وہی پڑھو گے، واجب وہی پڑھو گے، خدا کی رضا کے لیے کچھ آگے نہیں پڑھو گے، تو یہ سب سوال مت کرو، یہ نہ کہو کہ جب ہم کو جوتے مارو گے تبھی ہم پڑھیں گے، یہ سب نہیں کرو۔ فرض فرض ہے، واجب واجب ہے، مستحب مستحب ہے، ہمیں ثواب لینے کے لیے پڑھنا ہے، جہاں بھی ثواب ملے پڑھو۔ غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔